بالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وسلم. انتہائی ادب و احترام تعظیم کے لائق علماء ذی وقار نعت خوانان شیریں نثار برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نظر عنایت سے آج ہم جامع مسجد غوثیہ میں اس کی تعمیر، تزئین و آرائش کی تکمیل کے بعد درس قرآن و حدیث کی نورانی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج سے 3 سال قبل کم و بیش اس درس قرآن و حدیث کا آغاز کیا گیا، جو بحمد اللہ تعالی پوری آب و تاب اور پوری شان و شوکت کے ساتھ تمام احباب و رفقاء منتظمین کے استقامت اور استقلال کی بدولت جاری و ساری ہے۔ مسجد کی تعمیر، تزئین و آرائش کو جس عمدگی کے ساتھ اور خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ احباب اہل سنت نے کاوشوں، محنتوں اور مساعی جمیلہ سے پایہ تقریر تک پہنچایا، میں تمام ان منتظمین کو، مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، اس کے معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ درس قرآن و حدیث کمیٹی کے سرپرست اعلیٰ جناب الحاج محمد شریف صاحب چشتی، جو گزشتہ دنوں اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان عطائے رسول کے دن حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عرس مبارک چھٹی شریف میں شریف ہو کر حاضری کی سعادت سے بہرہ ہو کر واپس تشریف لائے، اور اس درس قرآن و حدیث کی انتظامیہ میں سے روح رواں جناب الحاج ملک
محمد امین صاحب قادری، جناب عبد المنان صاحب قادری، جناب محمد اسلم طارق صاحب اور مسجد کی انتظامیہ نے اس خلوص اور محبت سے یہ مبارک سلسلہ شروع کیا۔ الحمدللہ تعالیٰ اس کے فوائد، اس کے ثمرات اور فوائد اور گرد و نواح کے رہنے والے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام محسوس فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر درس میں قرب و جواب سے نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے جذبات لے کر لوگ درس قرآن و حدیث سے استفادے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا موضوع جو ہے یہ بڑا ہی حساس اور نازک موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ماہ رجب شریف کی 27ویں شب کو نبوت کی 12ویں سال معجزہ معراج سے سرفراز فرمایا۔ ہمارے ہاں کسی بھی موضوع پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گفتگو بہت ہی غیر محتاط ہوتی ہے، جس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، تشکیک پیدا ہوتی ہے، قلوب و اذہان جو ہے وہ منتشر ہوتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل عرض نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارہ کروں گا۔ اگر کوئی اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھنا چاہے تو شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا مقالہ میلاد شریف اور غیر مستند روایات، اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح معراج شریف کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ اہل سنت و جماعت کا معراج شریف کے بارے میں موقف کیا ہے، ہمارا نظریہ اور ہماری فکر معراج شریف کے حوالے سے ہے کیا۔ غور سے سنیے کہ حضور کے معجزہ معراج شریف کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت شمار کیا گیا، جہاں نبی کریم علیہ السلام کا یہ محترم بشان اور جلیل القدر معجزہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے معجزہ معراج کو ایک بہت بڑی نعمت تصور کیا گیا۔ اور اس معجزہ معراج کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے 2 نام اور بھی معلوم ہیں۔ ایک نام ہے سورہ بنی اسرائیل اور دوسرا نام ہے سورہ اسراء، تیسرا نام ہے اس سورہ کا سورہ سبحان۔ فضائل العرفان میں صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے اس کے 3 نام جو ہیں وہ گنوائے۔ اس آیت مقدسہ میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزہ معراج کے زمینی سفر کا ذکر ہے، اور سورہ النجم کی پہلی 18 آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آسمانی معراج اور جہاں تک اللہ رب العزت کی مشیت و قدرت تھی وہاں تک نبی کریم علیہ السلام کا تشریف لے جانا، اس کا ذکر قرآن اقصیٰ سے نبی کریم علیہ السلام کا عروج فرمانا اور پرواز فرما کر آسمانوں پر تشریف لے جانا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں تک اللہ رب العزت کی مشیت و قدرت کو منظور تھا وہاں تک نبی کریم علیہ السلام کا تشریف لے جانا، یہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے۔ اس لیے اس حصے کا انکار کرنے والا گمراہ کہلائے گا۔ یہ معجزہ معراج کے حوالے سے یہ ابتدائی باتیں جن کا تعلق عقیدہ اہل سنت کے ساتھ ہے،
اگر کسی شخص کی سوچ اور کسی کا نظریہ اس سے الگ ہو تو وہ آج اپنے اس نظریے اور عقیدے کی اصلاح کر لے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان و عقیدہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں کے اندر احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے نبی کریم علیہ السلام کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور عجائب اور غرائب کا مشاہدہ کرنا، یہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ کے اندر بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ مذکور ہے۔ اس لیے اسے بھی اپنے ایمان کا حصہ تصور کرتے ہیں، اور اس کا انکار اگر کوئی کرے گا تو اسے ہم گمراہ تصور کریں گے۔ یہی عقیدہ نبی کریم علیہ السلام کے اجلہ صحابہ کرام کا تھا، اور جمہور اہل اسلام کا یہی ایمان و عقیدہ ہے۔ اور حدیث معراج جو ہے اسے روایت کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد یہ محتاط اور عمدہ تعداد ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 27 اجلہ صحابہ کرام نے حدیث معراج کو روایت کیا۔ 27 اجلہ صحابہ کرام، اور سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، جو معراج شریف کے حوالے سے بڑی واضح اور دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی مختلف طبقات ہیں، ان صحابہ کرام میں سے اکثر جماعتیں نبی کریم علیہ السلام کے معراج شریف کے حوالے سے وہی نظریہ، وہی سوچ، وہی فکر، وہی عقیدہ تھا صحابہ کرام کا جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزہ معراج کا ذکر، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، 2 مقامات پر کیا گیا۔ ایک مقام میں نے جو ابھی پہلے تلاوت کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کے اندر جو معراج شریف پر لے جائے جانے کا ذکر کیا گیا، اس میں جو ضروری بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسانی ذہن کے اندر یہ سوالات پیدا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام آسمانوں پر کیسے تشریف لے گئے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو کہ کئی ہفتوں پر سفر مشتمل ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑے سے حصے میں کیسے طے کر لیا؟ ان تمام سوالات اور ان تمام اعتراضات، بلکہ اگر تفسیر خازن کا مطالعہ کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ معراج شریف پر اگر 1 کروڑ اعتراض بھی وارد کیا جانا ممکن ہوتا تو اللہ رب العزت نے ان سب کا جواب لفظ سبحان میں دیا ہے۔ العزت نے فرمایا، اے کائنات والو، میرے محبوب نے معراج پر جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے دعویٰ میں کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب کو رات کے مختصر حصے میں اپنے محبوب کو میں لے گیا، میں نے بہت مختصر ہے، باروں سے ذرا پرہیزی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مختصر حصے میں تشریف لے جانا یہ کیسے ممکن ہوا جی؟ حضور کیسے گئے؟ تو اللہ رب العزت نے تو ایک لفظ سبحان استعمال فرما کر تمام اعتراضات کا جواب دیا۔ وہ جواب کیا ہے کہ اے دنیا والو، میرے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج پر جانے کا تو دعویٰ ہی نہیں کیا۔ سورہ اسراء میں، سورہ سبحان میں، سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت کے اندر اللہ پاک دعویٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو معراج میں نے کرائی ہے، سیر میں نے کرائی ہے، اپنے محبوب کو میں راتوں رات لے گیا۔ اسرا یسری اسراء، مختصر حصے میں لیلا، تھوڑے سے حصے میں نے سیر کرائی ہے۔ لہذا ان تمام اعتراضات کا جواب
لفظ سبحان میں آ گیا۔ یہاں میں ایک اور آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ لے جانے پر قادر ہے یا نہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سبحان الذی، پاک ہے ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے۔ رب اپنے محبوب کو معراج شریف پہ نہ لے جا سکے، اس عیب سے بھی اللہ پاک ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں ہر عاجزی، ہر کمزوری، ہر نقص، ہر خامی عیب سے پاک ہوں، میں محبوب کو لے گیا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، سیدی امام احمد رضا کنز الایمان شریف میں بڑا ہی خوبصورت ترجمہ فرماتے ہیں، جس سے اس حوالے سے کتنی بھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یا پیدا کی جاتی ہیں، وہ ترجمہ پڑھیں، ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ احمد رضا ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لہذا آسمانوں پر بھی لے جا سکتا ہے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ اور معائنہ بھی کراتا ہے، عجائب و غرائب اپنی قدرت کی نشانیاں بھی محبوب کو دکھاتا ہے، تو وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں قادر مطلق ہوں، میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں۔ اگر معراج پر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ معراج پر اعتراض نہیں ہوگا، وہ اللہ کی قدرت کاملہ پر اعتراض ہوگا۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالت بیداری میں یہ سفر کیا ہے، یہ سیر معراج، یہ سفر معراج، یہ حالت بیداری کے اندر، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت۔ اس پر ایک دلیل ذرا سن لیجیے۔ اور دوسری، ایک میرے آقا حالت بیداری میں تشریف لے گئے، اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام کا جسد اقدس، حضور کا جسم مبارک، جسم اقدس و اطہر بھی معراج پہ گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارک بھی معراج پہ، جسے روح مع الجسد کہا گیا۔ اور اس پر قرآن مجید میں سب سے بڑی دلیل اللہ رب العزت نے فرمایا اسرا بعبدہ، سیر کرائی رات کے مختصر حصے میں، کس کو اللہ نے فرمایا؟ بعبدہ، اپنے عبد خاص کو۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کے لیے لفظ عبد استعمال فرما کر اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو کائنات پہ آشکار کر دیا کہ لفظ عبد قرآن مجید کے اندر جہاں بھی استعمال کیا گیا ہے، اس سے روح اور جسم کا مجموعہ مراد لیا گیا۔ اس پر سیدی محدث اعظم کا خطاب علامہ ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا آج ان سے مبارک بھی ہے، میں نے آپ کا ایک حاشیہ دیکھا ہے حدیث معراج پر۔ میرے والد ماجد محدث عبدالوی علیہ رحمہ نے جب حضرت سے حدیث معراج کا سبق پڑھا تو حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ حدیث معراج پر فقیر نے حاشیہ لکھا ہے۔ تو تمام جو طالب علم اس کلاس کے اندر شامل ہیں اور اس سال دورہ حدیث کے اندر ہیں، وہ حاشیہ سارے کے سارے اپنی کاپیوں پر نوٹ کر دیں، اپنی کاپیوں پر نوٹ کر دیں۔ میرے والد ماجد علیہ رحمہ نے جو نوٹ فرمایا اس میں سے میں نے حوالہ انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ معجزہ معراج کا حالت بیداری اور حالت بیداری اور روح مع الجسد میں ہونے پر سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کے اندر جو بعبدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی حالت بیداری پر جانے اور روح مع الجسد جانے پر سب سے بڑی دلیل بعبدہ کا لفظ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ لفظ عبد کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پر ہوتا ہے، لہذا نبی کریم علیہ السلام روح مع الجسد اور حالت بیداری میں معراج پر تشریف لے گئے۔ معجزہ معراج کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی محبوب الہی حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ واپسی پر حضرت محبوب الہی کے مزار شریف پہ بھی حاضری دی، وہاں سے میرے لیے تبرکات بھی لے کے آئے، یہ ان کی محبت ہے۔ تو میں نے 85 میں حاضری جو جب حضرت سیدی اعلیٰ حضرت جو اس پہ حاضر ہوا تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مزار پر انوار پر حاضری دی
اور آپ کی تصانیف کا سیٹ لے کر آیا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمت والرضوان نے بڑی خوبصورت تحقیق فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ معراج، سیر معراج، یہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے اوپر تشریف لے جانا۔ آپ نے جو بڑی نفیس بحث کی ہے، میرا ذوق یہ چاہتا ہے کہ وہ نفیس اور عمدہ تحقیق میں آپ تک منتقل کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے ظہور کے اعتبار سے 3 شانیں عطا فرمائی ہیں، ایک شان بشریت، ایک شان نورانیت، اور ایک شان حقیقت۔ نبی کریم علیہ السلام کی بشریت شانوں میں سے ایک شان ہے، اور نورانیت بھی آقا کریم علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک شان ہے۔ جہاں تک حقیقت مصطفیٰ کا تعلق ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے فرمایا، اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہے۔ اب حاضرین ذی وقار، اپنے دامن میں محبتیں لے کر آ کر درس قرآن و حدیث کی نشست میں برکتیں حاصل کرنے والوں، ذرا غور کرو، شان بشریت کی معراج جہان بشریت میں کرائی گئی، اور شان نورانیت کی معراج جہان نورانیت میں کرائی گئی، اور شان حقیقت کو معراج جہان حقیقت میں کرائی گئی۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ شان بشریت کی معراج سے آقا کریم ملاقاتیں فرماتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر 7ویں آسمان سے اوپر جب میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں تو جہان بشریت کا اعلیٰ فرد نبی رسول اور پیغمبر تھے، وہ مسجد اقصی میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور جہان نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد جبرائیل امین تھے، وہ سدرہ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کرتے ہیں؟ الجواقیت والجواہر میں امام عبد الوہاب شورانی نے لکھا کہ جبریل نے عرض کیا، لو بناؤ تو ان میں ترک تو آقا، اگر میں انگلی کے پورے کے برابر یہاں سے اوپر کو پرواز کرتا ہوں، عروج کرتا ہوں، جانے کی جسارت کرتا ہوں، تو اللہ کے انوار و تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دیں۔ جبریل وہاں کھڑے رہ گئے، یہاں شان نورانیت کی معراج پایا تکمیل تک پہنچ گئی۔ اب سدرہ سے اوپر کا سفر جو ہے، سدرہ سے اوپر کا سفر، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب سدرہ سے اوپر جبریل کو بھی خبر نہیں ہوئی، معلوم نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم کہاں تشریف لے گئے، جبریل بھی کو نہیں پتہ چل سکا، تو حضور کا سدرہ سے اوپر تشریف لے جانا یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان حقیقت کا معراج ہے۔ یہ جہان حقیقت ہے، سدرہ سے اوپر جہان حقیقت ہے، لہذا میرے آقا کریم علیہ السلام شان حقیقت کی معراج کے لیے سدرہ سے اوپر تشریف لے گئے۔ اور اس میں فرق کیا ہے؟ جب شان بشریت کو معراج ہوئی تو جہان بشریت کو میرے آقا نے فیض یاب کیا، اور جہان بشریت میرے آقا سے استفادہ کرتا ہے۔ جب شان نورانیت کو معراج کرائی گئی تو عالم نورانیت نے میرے نبی پاک سے استفادہ کیا، فیضان حاصل کیا، برکتیں حاصل کی، اور جب آقا کی شان حقیقت کو معراج کرائی گئی تو میرے آقا کریم اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، انوار و تجلیات کو اپنے دامن میں سمیٹ کر میرے مصطفیٰ کریم واپس تشریف لائے۔ لہذا جب حقیقت مصطفیٰ سے کوئی آگاہی نہیں ہے تو پھر سدرہ سے آگے کے معاملات کو کوئی جان نہ سکا، بس اتنا ہی جان سکے جتنا مصطفیٰ کریم نے ہمیں سدرہ سے اوپر میرے آقا تشریف لے گئے، کہاں تک گئے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو لامکان کا لفظ استعمال کیا ہے، استاد زمن
مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھانے کے لیے لا مکان کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مکان سے بھی پاک ہے، لا مکان سے بھی پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تحت نشین ہوئے، نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا لا مکان سے مراد کیا ہے؟ آخری مصرے میں اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا ہے جی۔ گویا اللہ رب العزت نے حریم خلوت میں اپنے محبوب کو بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اب اس پر ذرا غور کیجیے کہ پوری نبی کریم علیہ السلام کے سوا، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، غور سے سننے علماء موجود ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے سوا اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمال قرب حاصل نہیں جو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قرب کا جو کمال اور جو رفعت اور جو بلندی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حاصل ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ اسی لیے احمد رضا نے کہا کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف نرالے کرم کے ساما عرض کے مہمان کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراجیہ آپ پڑھیے اور اس سے اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے۔ اہل سنت و جماعت کا معراج شریف کے حوالے سے عقیدہ کیا؟ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معراج کیوں کرائی؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی۔ اور اللہ رب العزت کے حریم خلوت میں پہنچ کر امام عبد الوہاب شورانی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ شان بشریت کی معراج ہوئی تو بشریت نے فائدہ اٹھایا، جہان نورانیت کی معراج ہوئی تو عالم نورانیت کے افراد نے فیض حاصل کیا۔ اور جب آقا حریم خلوت کی طرف پرواز کر رہے تھے، سدرہ سے آگے بڑھ رہے تھے، تو اب آپ خود ہی سمجھ لیجئے وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو وہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے وہ کلمات طیبات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جسے امام عبد الوہاب شورانی نے اپنے طبقات میں لکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فلما مر بحضرات الاسماء الالہیۃ صار متعلقا باسمائها وصفاتها او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب میں سدرہ سو پر گیا، حضور فرماتے ہیں اللہ کی اسماء کے پردے آنا شروع ہو گئے، اسماء الہیہ کے پردے آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں ہر اسم کے پردے میں سے گزرتا گیا، پرواز کرتا گیا، عروج کرتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جس اسم کے پردے سے میں گزرتا تھا اس اسم کے پردے کی تجلیات انوار میرے قلب پر وارد ہوتی تھی اور میں اللہ کے اس صفت سے متصف ہوتا چلا۔ ستار کے پردے سے گزرا، میرے آقا فرماتے فلما مر بحضرات الاسماء الالہیۃ صار متخلقا باسمائها وصفاتها۔ اب غور سے سنو معراج کی حکمتیں، امام غزالی سے پوچھو، امام عبد الوہاب شورانی سے پوچھو، 27 اجلہ صحابہ کرام حدیث معراج کو روایت کرنے والے ان اجلہ صحابہ کرام سے پوچھئے، میرے آقا کو وہ قرب حاصل ہوا بارگاہ الہی کا جس کو شورانی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے پردوں میں سے آقا کا گزر ہوتا ہے۔ ستار کے پردے میں سے میرے آقا کا گزر ہوا، تجلیات پڑی، میرے آقا کی شان ستاری رب کی میرے مصطفیٰ کریم کی بھی صفت بن گئی، میرے مصطفیٰ شان ستار کی صفت سے میرے مصطفیٰ کریم متصف ہو گئے۔ بعض لوگوں کو اشکال پیدا ہوا
کہ اللہ کی صفتوں سے متصف ہوئے، اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا معنی میں سمجھا دیتا ہوں، بے پڑھا شخص بھی سمجھے گا، بچے سے لے کر بزرگ تک سمجھے گا۔ ذرا غور کرنا میرے الفاظ پر، فروخ کے غیور آقا کریم کے غلاموں، محبت رسول دل میں لے کر مچلنے والوں، ذرا غور کرو، نبی تو ہے نبی، ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اللہ کی صفتوں سے اللہ کی صفات سے متصف نہ ہو۔ ذرا غور سے سنیے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تاریخ اسلام کی میرے آقا کریم کے بعد سب سے بڑی شخصیت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ کی 360 صفتیں ایسی ہیں، 360 ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم کی 360 صفتیں ایسی ہیں کہ ان 360 صفات میں سے ایک صفت بھی اگر کسی بندے میں پائی جائے گی تو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ بات سمجھ آئی نا اللہ کی صفت؟ میرے آقا جس اس میں صفت کے پردے سے گزرتے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی صفت میری صفت بن جاتی تھی۔ فرماتے ہیں میں رؤوف کے پردے سے گزرا، میں بھی رؤوف ہو گیا، میں رحیم کے پردے سے گزرا، میں بھی کرنے لگا ہوں، میرے کسی عزیز کے ذہن میں غلط فہمی نہ آ جائے۔ میں قرآن، میرے بھائی، میرے عزیز، میں قرآن پیش کرتا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پیارے بچوں، جوانوں، بزرگوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہے، میرا محبوب ایمان والوں کے لیے۔ بات سمجھائے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔ اللہ بھی رؤوف و رحیم اور مصطفیٰ بھی۔ یہ بات کس نے بتائی ہمیں؟ اللہ نے بتائی۔ کہاں بتائی؟ قرآن میں بتائی۔ اب بات سمجھو، بات سمجھو، اللہ رؤوف و رحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اب یہ شرک کیوں نہیں؟ اللہ بھی رؤوف، نبی پاک بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، نبی پاک بھی رحیم۔ معراج کی رات یہ نقطہ ہماری سمجھ میں آیا کہ اللہ کی صفات سے میرے آقا متصف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، میرے مصطفیٰ رؤوف و رحیم ہونے میں رب کے محتاج ہیں۔ اور آسان کر دوں آپ کے لیے، اللہ کو کسی نے رؤوف و رحیم بنایا نہیں، اللہ ذاتی طور پر رؤوف و رحیم ہے، اور میرے مصطفیٰ پاک علیہ تحیت و ثنا کو اللہ رب العزت نے رؤوف و رحیم بنایا ہے۔ حضور کا رؤوف و رحیم ہونا عطائی ہے، اور اللہ کا رؤوف و رحیم ہونا ذاتی ہے۔ اللہ کی صفات سے حضور متصف ہوئے۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر سے جب فرمایا نا کہ ابوبکر، اللہ کریم کی 360 صفات ایسی ہیں، ان میں سے ایک صفت بھی کسی بندے میں پائی جائے گی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے عرض کیا آقا، ان 360 اللہ کی صفات میں سے میرے اندر بھی کوئی صفت پائی جاتی ہے؟ حضور نے جب فرمایا نا بے ایک صفت بھی اللہ کی کسی بندے میں پائی جائے گی تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو صدیق اکبر کھڑے ہو کے عرض کرتے آقا میرے اندر بھی کوئی صفت پائی جاتی ہے۔ اب سن رہا غور سے، میرے آقا نے فرمایا ابوبکر اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے اندر پوری کی پوری 360 اچھا اللہ کی 360 صفتیں صدیق
مصطفیٰ کو متصف کیا. اور ہمیں تو اتنا پتا ہے، حضور فرماتے ہیں، شورانی نے لکھا ہے 90,000 حجابات، 90,000 حجابات عظمت کو میرے مصطفیٰ کریم نے طے کیا. حضور فرماتے ہیں پھر آواز آئی کف یا محمد، کف یا محمد ان ربک یصلی. پیارے محبوب ٹھہر جائیے، رک جائیے، آپ کا رب استقبال میں درود کی بارش فرما رہا ہے. اب شورانی لکھتے ہیں کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا اللہ نماز پڑھتا ہے، ان ربک یصلی. حضور فرماتے ہیں ابھی خیال آیا ہی تھا کہ مان خیال آیا کہ اللہ رب العزت، یہاں صلاۃ کا معنی درود ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش فرما رہا ہے. ان ربک یصلی، کف یا محمد ان ربک یصلی. اس کو قرآن میں اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا نا، جس کو شورانی نے آسان کر کے سمجھا ہے، قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اذن منی، اذن یا احمد، اذن یا محمد، اذن یا خیر البریہ. پھر اتنا قرب ہوا. اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کا جو ترجمہ کیا ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جلوہ نیچے آیا اور معبود کی ذات اس جلوے کے قریب ہو گئی اور فاصلہ کتنا رہ گیا؟ فرمایا 2 ہاتھ، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جو کچھ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمانا تھا، شب معراج اپنے محبوب کو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، حضور محدث ابدالوی، اپنی باتیں حضور مفکر اسلام. اوحا الی عبدہ ما اوحا. اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جب حریم خلوت اور حریم ناز میں میرے آقا پہنچے نا، اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے سر اقدس سجدے میں رکھ دیا. حضور نے عرض کی باری تعالیٰ میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جس سے تیری ذات پاک ہے. میں عاجزی لے کے آیا ہوں، انکساری لے کے آیا ہوں. بلکہ فرمایا محرج النبوت میں ہے کہ آقا کریم نے فرمایا میں تمام عاجزیاں انکساریاں لے کر تیرے حریم ناز میں حاضر ہوا. کبریائی اللہ کی شان ہے، عاجزی انکساری صرف پاک ہے. حضور نے آج یہ انکساریاں پیش کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات. فرمایا پیارے حبیب کریم جواب میں بھی تحفے ملتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب خالاس کا قصیدہ معراجیہ پڑھی، یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، نیاز کی باتیں. تاجدار بولنا پیر میرے شاہ صاحب نے کہا چپ کر میرے علی، چپ کر میرے علی، اسے جا نہیں بول رہے. میرے آقا کریم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، رؤیت باری تعالیٰ. یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ جلہ صحابہ کا عقیدہ. احادیث صحیحہ مشہورہ معتمدہ جو حد تواتر کے قریب پہنچ چکی ہیں، ان تمام کے اندر رؤیت باری تعالیٰ کا ذکر پایا. بلکہ میرے آقا نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت میں دیکھا. میرے آقا کریم واپسی جب آقا کریم کی ہوئی، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ نجم کا، یہ تفسیر خازن کا مطالعہ انشاءاللہ فائدہ رہے گا. کوئی تحقیق کرنا چاہے میں صرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہوں، ایک درس کے اندر پوری بحث نہیں ہو سکتی. سید اعلیٰ نے ترجمہ کیا ہے والنجم اذا ہوا
حریم مکہ میں تشریف لے جا. حضور کے معراج پر جانے کی بھی قسم کھائی, معراج سے آنے کی بھی قسم. مفسرین نے لکھا کہ حبیون, یہ ہوا حبیون سے مشتق ہے, اس کے اندر نزول کا معنی بھی پایا جاتا ہے, صعود کا معنی بھی پایا جاتا ہے. گویا کہ معنی پھر یہ ہوگا والنجم اذا ہوا, حبیب کریم جب شب معراج آپ زمین سے آسمان کی طرف آ رہے تھے, مجھے آپ کے آنے کی قسم, اور جب حریم ناز سے واپس جا رہے تھے, محبوب مجھے تیرے واپس جانے کی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى. گویا کہ شب معراج یہ عروج اور کمال جو آقا کو حاصل ہوا, پوری مخلوق میں سے کسی کو حاصل ہوا. اب کوئی اگر کہے کہ دیکھو جناب یہ تو اللہ کی شان ہے, عروج کرنا اللہ کی شان ہے. اب امام شورانی نے کہا بے وقوفو پاگلو. امام شورانی کہتے ہیں, وہ تو سبب کی زبان میں بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے اوپر تو درجے ہی کو نہیں, رب نے کدھر پرواز کر لی. اللہ اکبر. شورانی نے سمجھایا, وہ کہتا ہے اللہ سے اوپر تو درجے ہی کو نہیں, رب نے کدھر عروج کرنا ہے. شورانی نے بات سمجھائی, کہا رب نزول فرماتا ہے, میرے مصطفیٰ نے عروج فرمایا. نزول رب کی شان ہے, عروج کملی والے مصطفیٰ آپ کی شان. اگر اور آسان کر کے سمجھاؤں, ابھی چاند آج نظر آ گیا تو شعبان شروع, کل چاند نظر آیا تو کل شروع, ٹھیک 14-15 دن بعد وہ رات آئے گی جسے کہو گے شعبان. اب بات سمجھو گے آسانی سے. تمام کتابوں میں دیکھ لیجئے شب معراج, شب برات کا جہاں میں ذکر ہے نا حدیث میں, وہاں لیلۃ النصف من شعبان. لیلۃ النصف من شعبان کا معنی یہ ہے آدھا شعبان ادھر آدھا شعبان ادھر, جو درمیان والی رات ہے اس کو اللہ نے بڑی عظمت والی رات بنایا ہے. کیسے بنایا ہے؟ حدیث شریف میں ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا لیلۃ النصف من شعبان, آدھا شعبان ادھر آدھا شعبان ادھر, جو رات آتی ہے 15ویں شب, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے, اور سو سعادت تک ندائیں آتی ہیں, ہر من مسترزق ارزق لہ, ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے رزق دے دوں. ہر من مستغفر نغفر لہ, ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخشش دے دوں. گویا کہ شب برات اور شب قدر کو اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے, شب معراج میرے مصطفیٰ نے عروج حضور بندے کی شان, حضور نہیں رب کی شان ہے, بندے کی شان ہے عروج. میرے مصطفیٰ کریم عبد خاص ہے, یہ عبد ہی ہے. اور اقبال نے بات سمجھائی, اقبال کہتا ہے نالائق کو عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر, عبد اور ہوتا ہے, میرے مصطفیٰ تو عبد ہو ہے. اسرا بعبدی, ادارے الہی سے مشرف ہوئے, اللہ کی صفات سے متصف ہوئے, راز و نیاز کی باتیں ہوئی. خدا جانے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانے. 50 نمازوں کا تحفہ آتی مرتبہ امت کے لیے مل گیا. چھٹے آسمان پر جب آقا پہنچے, موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے, حضور کو مبارک دی اور پوچھا امت کے لیے کیا تحفہ ملا. آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام یہ 50 نمازیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں نے اپنی امت میں تجربہ کیا, اپنی امت میں تجربہ کیا, یہ 50 نہیں پڑھیں گے. آپ تشریف لے جائیے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے اور جا کر کے تفریح کرائیے. میرے آقا جب واپس تشریف لے گئے 5 نمازیں کم ہوئی, کہا یہ 45 بھی نہیں پڑھیں گے. پھر جائیے, پھر گئے 40 رہ گئے, پھر گئے 35 رہ گئی. 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے بھیجا میرے آقا کو. میرے آقا ہر مرتبہ تشریف لے جاتے رہے, 5 نمازیں کم ہوتی رہیں, 45 معاف ہو گئیں, باقی رہ گئیں 5. اب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ حضور یہ 5 نہیں پڑھیں گے, ایک مرتبہ اور جائیے.
اے میرے آقا کے غلام کلمہ پڑھنے والے ذرا غور سے سن تیرے آقا نے کیا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتا ہے. یہ نماز تو معراج ہے جو آقا کی امت کو دیا گیا. 45 سے 5 رہ گئے. میرے رب کا کرم ہوا, فرمایا پیارے حبیب, اے میرے پیارے حبیب کریم سیدی محدث عالم کا میں نے بیان سنا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب کریم, اے رؤوف الرحیم, آپ کی امت پڑھے گی 5, ثواب دیا جائے گا 50. تذکرہ ہو جائے. فرمایا جو تو وسیلے کا قائل ہے وہ پڑھے 5, اور جو کہتا ہے وسیلہ شسیلہ کچھ نہیں ہے وہ پھر پڑھا کرے 50. جو کہتا ہے وسیلہ کوئی شے نہیں وہ پڑھے 50, اور جو وسیلے کو ماننے والا ہے وہ پڑھا کرے 5. خوش قسمت الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت غوث اعظم کے غلام دادا گنج بخشری اجمیری کے مصاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہم وسیلے کے قائل ہیں. اس لیے یہ نمازیں 5 ہوئی موسیٰ کلیم اللہ کے وسیلے سے. اب کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ موسیٰ کلیم راستے میں بٹھائے گئے. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو نا کہ اگر نبی پاک کو پتا ہوتا تو پہلے ایسے کر لیتے. ہم بھی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں بھائی, ہم بھی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. اللہ کے علم میں تو تھا نا کہ 50 سے 5 رہنی, اب میں بھی 5 دے دیتا. یہ تمہارے منہ پہ تھپڑ ہے, بدعقیدہ بدمذہبوں کے منہ پہ تھپڑ ہے. تھپڑ کیا ہے؟ یہ بڑا عقل ٹھکانے آ جائے گی آدمی کی. ذرا غور سے سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تو علیم خبیر ہے, وہ تو جانتا تھا کہ 5 رہ گئی, اس نے 50 کیوں دی. اب دیکھیے ہم جب مدارس میں پڑھتے ہیں ہمیں پڑھایا جاتا ہے فعل الحکیم ہے لا یخلو عن الحکمہ. اللہ کا اس میں صفت حکیم, حکمت والا, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی. وہ حکیم ہے تو جواب بیوقوف ہم دے دیتے ہیں. اللہ ہے حکیم, حکمت والا. اللہ کی حکمت یہ تھی 50 نمازیں محبوب کو دوں گا. موسیٰ کلیم تم 6 آسمان پہ بیٹھ جاؤ, تو نے 9 مرتبہ دعا کی ہے مجھے اپنا دیدار کرا, دیدار کرا, اپنا دیدار کرا. پر اے موسیٰ لن ترانی, تیری آنکھ میں تیرے جلووں کو سمیٹنے کی طاقت نہیں. 9 مرتبہ تو نے دعا مانگی ہے. اللہ فرماتا میرا دستور قدرت ہے, میں نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا. تیری 9 دعائیں میرے پاس قبول ہیں اور ان کی قبولیت کا وقت ہے شب معراج. حضرت ابراہیم کو راستے میں بٹھا دیا جاتا. بھائی اگر 45 ماں بولی تھی تو حضرت ابراہیم بھی کرا سکتے تھے, مگر یہاں موسیٰ کلیم اللہ کو بٹھانے میں حکمت کیا تھی؟ اور 9 نمازیں 9 مرتبہ حضور کو بھیجا, کیونکہ 9 دعائیں مانگی تھی موسیٰ کلیم اللہ نے. رب نے فرمایا 6 آسمان پہ بیٹھ جاؤ, میری حکمت کو یہ بات پسند ہے. 9 مرتبہ محبوب کو بھیجتے رہنا, میرا محبوب مجھے دیکھے گا, تو میرے محبوب میرا 1 مرتبہ میرے محبوب کا دعا کا ٹکڑا دیکھنا, تیری 1 دعا کی قبولیت ہو جائے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اللہ تعالیٰ حضور کی عظمتوں پر یقین کامل رکھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. حدیث کا اہتمام کیا گیا. عظمتوں شان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا تذکرہ ہوا. ہم سب کے لیے اس تذکرے کو ذریعہ نجات کرنا, ذکر کو ہمارے لیے خیر و برکت کا منبع اور مصدر بنا دے. مولا کریم ہماری خطائیں معاف فرما, ایمان و شفا صحت تندرستی عطا فرما. جن احباب نے اس مسجد کی تعمیر, ترقی, تزئین و آرائش کے لیے تیرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا ہے, اور مولا کریم جایان شان مسجد بنانے کا حق ادا کر. اے میرے رب کریم, جس کسی نے حصہ ڈالا, تعاون کیا, ان سب کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول, ان سب کو برکت عطا فرما.